الدرس السادس عشر التوبة إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو موضوع ہے وہ توبہ اور استغفار ہے. کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اسے توبہ کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے، اس لیے کہ انسان سے خطائیں اور غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، فرشتے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے اندر اللہ تعالی نے شہوت کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ فرماتا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں. تو انسان اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالی نے توبہ اور استغفار رکھا ہے کہ جب انسان سے غلطی سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو اللہ سے مغفرت طلب، اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. توبہ اور استغفار کے متعلق بہت ساری آیتیں اور اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، جن میں سے بعض آیتیں اور بعض حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور سچی توبہ کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے، متوجہ کر کے توبہ اور استغفار کا حکم دیا ہے اور یہ بتایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی وجہ سے تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، جس کے اندر قسم قسم کی چیزیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، اور جو کچھ اس میں تم طلب کرو گے وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں گی. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، کہ اے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسے توبہ کرو، بے شک میرا رب مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر بھی استغفار کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. استغفار کے متعلق ایک اور آیت کریمہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ لوگوں تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہیں ایک وقت مقررہ تک اچھی زندگی عطا کرے گا، تمہیں وہ موقع دے گا کہ تم فائدہ اٹھاؤ ایک وقت تک جب تک کہ موت نہیں آ جاتی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی استغفار کا اور توبہ کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے توبہ اور استغفار جب آدمی کرتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بارش نازل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر قسم قسم کی نعمتیں آدمی کو میسر ہوتی ہیں. اگر بارش نازل نہ ہو اور پانی کی کمی ہو جائے تو انسان بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جائے گا اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا. لیکن آدمی جب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر قسم قسم کی نعمتیں زمین سے اگتی ہیں جس سے انسان مستفید ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ آسمان سے تمہارے اوپر مطر غزیر نازل کرے گا اور تمہاری قوت کے اندر اضافہ فرمائے گا. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے لوگو اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک اور آیت کریمہ اللہ فرماتا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو، اے نبی لوگوں کو بتائیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بخشنہار ہے اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ یہ بتایا گیا کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جائیں تو مایوس نہ ہو۔ مایوس وہ شخص ہوگا جو بغیر توبہ اور استغفار کے مر گیا، لیکن اگر آدمی زندہ ہے تو اللہ سے مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں، سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے: یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے؟ اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر توبہ کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک نقطہ سیاہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیا تو دھل جاتا ہے، اور دوسرا گناہ کیا تو دوسرا نقطہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو نقطے لگتے جاتے ہیں اور اس کا قلب جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق کی بات اس کے دل میں اثر نہیں کرتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ فرماتے ہیں گناہوں سے معصوم ہے، اس کے باوجود آپ بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، بخاری کی روایت۔ یہ روزانہ میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور ابن ماجہ کی روایت میں 100 مرتبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا۔ تو توبہ اور استغفار سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔